ویلکم بیک ناظرین. آج شیر افضل مروت نے سوال اٹھایا قومی اسمبلی میں, مجھے کیوں نکالا. نواز شریف صاحب یہ سوال اٹھاتے تھے پہلے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دونوں رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خٹک صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ وائس اسکائپ ہیں. بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب. کیوں نکالا شیر افضل مروت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا ہوں تو یہ سوال میں بار بار ادھر اٹھا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کا کیوں اتنا انٹرسٹ ہے شیر افضل کے معاملے کے اوپر. جتنا انٹرسٹ آپ شیر افضل کے معاملے کے اوپر لے رہے ہیں, اتنا اگر آپ ہمارے جو اس ٹائم جیلوں کے اندر ہے, میرے خیال میں کسی نے بھی سالار کاکڑ جو کہ ہمارے پارٹی کی صوبائی صدر رہے ہیں بلوچستان کے, اس کی بات آپ نہیں کریں گے. یاسمین راشد جو کینسر کی پیشنٹ ہے جیل کے اندر ہے, ان کی بات آپ نہیں کریں گے. بشرا بی بی کا نام آپ میڈیا کے اوپر نہیں لے سکتے جو سابقہ خاتون اول ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم, آپ اس کو بانی چیئرمین کا یعنی بولتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ درست نہیں ہے؟ ابھی مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. جی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو ہے ہمارے ان شہیدوں کے لیے بھی ہوں جن کو ڈی چوک میں شہید کیا گیا, ان تمام 5-6 ہزار کارکنان کے لیے بھی ہو جو جیلوں کے اندر ہیں, تاکہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن رکھے. باقی شیر افضل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ نکال دیا ہے تو وہ نکل چکے ہیں, ان کو وہ دوبارہ لیں گے تو ہم کہیں دوبارہ لے لیے. لیکن یہ ڈیبیٹ کیا جو ہے, شیر افضل مروت نے کچھ ایسا کیا کہ انہیں پارٹی سے نکالا جانا چاہیے؟ دیکھیں پارٹی ڈسپلن کے اوپر چلتی ہے, سب نے پارٹی کی ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. میں بھی کروں گا, سب کریں گے. ڈسپلن فالو نہیں کر رہے تھے جہاں جدھر بھی ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو وہاں پہ تو پارٹی, دیکھیں پارٹیاں تو نظم و ضبط کے لیکن اوپر وہ چلتی ہے. شہریار افریدی, شاندانہ گلزار, بیرسٹر گور کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تعلق ہے جی, ہمارا کلیگ ہے پارلیمنٹ میں, ہمارے ساتھ پارٹی کا ہمارے مشکل کا ساتھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پرسنل اس پہ ڈسون کریں گے. تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے پختونوں کی روایات ہوتی ہے. لیکن نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ضائع کرنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے ابھی رائٹ ناؤ؟ ابھی کیا کرے, اگر ایک کم ہو جائے 10 کم ہو جائے, جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر ڈسکس کرے, اس تمام لسٹ نکالے. 100 سے زیادہ ہمارے نشستیں جو چینی گئی ہے فارم 47 میں, تو اگر وہ ان کی فکر نہیں ہے میڈیا کو. عبد القیوم صاحب کے طرف آتے ہیں. سر ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک ریفرنس اگر کوئی لانا چاہتے ہیں لائیں, ہم نے تو کچھ ایسی کام ہی نہیں کیا, ہم کیوں ڈریں آپ کے ریفرنس سے. 2 ججز خصوصاً جسٹس منصور علی شاہ نے آج یہ گفتگو کی ہے اور ساتھ منیب اختر صاحب بھی اسی نظریے کے حامل ہیں. جی دیکھیں میرے بھائی, جن ملکوں میں یہ تھوڑا سا میں پچھلی باتوں کے حوالے سے بات کروں گا, جہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہیں نا, ڈیموکریسیز ہیں, وہاں یہ اس طرح کا ہلہ گلا رہتا ہے. پارٹیز کے انٹر پارٹیز بھی اور انٹرا پارٹیز بھی, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا مسئلہ نہیں ہے. آپ امریکہ سے لے, جاپان کو لے لیں, آپ یورپ میں دیکھیں, انگلینڈ کے اندر دیکھیں, پارٹیوں کے اندر بھی مختلف لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. جیسے آپ مروت صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو یہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا ان کا اپنا ایک ایشو ہے. اسی طرح پارٹیز کے درمیان بھی یہ ایک نوک جھوک رہتی ہے. لیکن سر ان کی پارٹی کا ایشو ہے, آج تالیاں آپ مار رہے تھے سارے. نہیں دیکھیں نا, تالیاں تو دیکھیں اسمبلی کے اندر, میں خود سینٹ کے اندر رہا ہوں, وہاں اس طرح کا واقعہ پہ ایک دوسرے کو وہ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب سینیٹر تھا تو میں نے جب کھڑے ہو کے تو کچھ چیزیں جو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کرتے تھے, لیکن کچھ چیزیں میں نے کہا تھا یہ فورسٹیشن کے پلانز اچھے ہیں, ہاؤسنگ کے پلانز اچھے ہیں, تو اس پہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ نے بھی تالیاں وہ بجا رہے تھے. شاہد خٹک صاحب, یہ تو چلتا رہتا ہے معاملات. خیر ججز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ میں تقسیم بڑی واضح ہے, اور اب جو ہے آپ لوگ ایک ڈوزیئر بھی لکھنے لگے ہیں اس تقسیم کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو یہ ڈوزیئر آپ کی جانب سے جائے گا جو اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے والا کون, عدلیہ کو بے توقیر کرنے والا کون, عدلیہ کے فیصلوں کو نہ ماننے والا کون, ان لوگوں کو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائے, نہیں کرائے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی ڈکلیئر کی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا وہ عمران خان صاحب کی گھر کے اوپر ان کو توڑا گیا, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. یہ ایک سابقہ پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ آپ تحریک انصاف کو دے دے, وہ فیصلہ نہیں مانا گیا. جدھر موجودہ جو رجیم ہے ان کو
सूट कर रहे थे, वो फैसले इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमसे बल्ले का निशान छीनने में 5 मिनट का वक्त नहीं लिया, और उस टाइम उस वक्त हमसे बल्ले का निशान लिया गया कि जब हमें बल्ले का निशान वो पूरी एक सीरीज ऑफ इवेंट है। तो यही तो ये कय्यूम साहब से जरा पूछते हैं सर, ये पूरे एक सीरीज ऑफ इवेंट बता रहे हैं कि आप लोग तो अदलिया के फैसले मानते नहीं हैं, चाहे 90 दिन के इंतखाबात का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, फिर इसके अलावा आपको पता है कि 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का मामला हो, अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तकसीम करने का मामला हो। तो सर आप नहीं चाहते कि एक जो पिलर है स्टेट का, जुडिशरी, वो अपना काम आज़ादाना तरीके से करता रहे? देखिए, अगर आप असूलन बात करें तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जुडिशल जो हमारा ऑर्गन है सोसाइटी का या मुल्क का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है और उनको आज़ादाना काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा, यानी जो जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज किया, और वो नजर आ रहा था। आपको याद होगा बंदयाल साहब का, जो अपने उनका फैमिलीज के ऊपर गैलरी में तालियां बजा रही थी, अंदर वो कहते गुड टू सी यू। और बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जो अदालतों के जब फैसले हुए तो उसके ऊपर नहीं किया गया। वो एक पार्टी ने नहीं किया या दूसरी ने नहीं किया। आई थिंक हमें बहसियत कौम ये सोचना चाहिए कि हमें एक पोटेंट किस्म का लीगल सिस्टम हो और हम सब आइन की सर वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। दैट मींस कि मुस्लिम लीग नून भी अगर किसी अदलिया के फैसले को नहीं मानती तो वो गलत करती है। ऑफ कोर्स देखिए कि कौन तो सर मखसूस नशिस्तों पे आपने कोई आवाज उठाई कि मखसूस नशिस्तों का एक फैसला तो फुल कोर्ट ने दिया, इससे बड़ा बेंच या इससे बड़े जजेस क्या बैठेंगे? फुल कोर्ट ने फैसला दिया, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सर कहते तो सही है। देखिए अदालतें तो खुली हैं ना, अदालतें तो अभी भी हैं, पहले भी थी। अगर उनकी को फैसले हुए हैं तो उसके ऊपर अगर वो अदालत का काम होता है इम्प्लीमेंट कराना। सर आप क्या समझते हैं, वो फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था या नहीं? देखिए मैं ये कहता हूं कि आई डोंट नो जिन्होंने फैसला उनके ऊपर अमल नहीं किया उनके पास क्या ग्राउंड्स थे। मैं तो हुकूमत के काम था, वो मिला हुआ था हुकूमत के साथ। जी तो आप ये कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून ने गलत किया, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं, देखिए आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं ना। मैं ये कहता हूं कि मुझे तो नहीं पता लीगल मैं तो आपकी बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि अदालतों के जो फैसले हों वो पॉलिटिकली बेस्ड ना हो, वो अदालतें तकसीम ना हो जाएं। आपने देखे कि उससे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब को जो निकाला था, तो आपके ख्याल में क्या वो अदालतें वो ठीक कर रही थी? रातों रात एक 2/3 मेजॉरिटी। सर वो भी गलत था, मैं उसके भी खिलाफ हूं, वो भी नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? मुल्क का पैसा लूट के नहीं होना चाहिए था। मैं आपको इसकी बात की दलील देता हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए था। आप एक वजीर आजम को सिर्फ तनख्वाह ना लेने पर निकाल दें, ये बात दुरुस्त है? किस तो ये नहीं था। जी कय्यूम साहब यही है, देखिए जारी रखें अपने आर्गुमेंट्स। मेरी बात सुन, देखिए खटक साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात भी हम रद्द नहीं करते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें बखुदा अभी पार्टियों की सतह पे गिर के मुल्क के मफादात को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। हमें इस बात पे एग्री करना चाहिए कि आइन के मुताबिक जो अदलिया का रोल है खुदा के लिए वो भी पॉलिटिसाइज ना हो। आए दिन लेटर लिख रहे हैं, आए दिन ग्रुप बन रहे हैं, बगावत कर रहे हैं अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, हम उनकी क़यादत के खिलाफ म्यूटनी की आवाजें दे रहे हैं। आपने देखा हमले कर रहे हैं। ये चीजें नहीं पे करती। यह सियासत हम करें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, इवन देन हमारा जो बरादराना एक ताल्लुक है वो तो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए। सियासत में इख्तिलाफात इस तरह से नहीं आनी चाहिए। नेशनल यूनिटी चाहिए, इकोनॉमिक की बहाली चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, और ये टेररिज्म की लानत को खत्म करना है। ये हमारे इस पे जरा शायद खटक साहब से पूछ लेते हैं ना कि सर आप देखें ना, अगर आप रेमिटेंस का कहते हैं नुकसान किससे होता है? आपकी पार्टी को तो नुकसान नहीं होता, मुल्क को नुकसान होता है। आप कहते हैं कि डोजियर भेजना है हमने, आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा। मुल्क जो है वो 22 करोड़ आवाम जो है वो 24 करोड़ सब महंगाई के नीचे अभी भी हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। क्या हुआ? डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरह की बात जब करेंगे। अभी आपने सवाल किया, जब रिजीम चेंज हुआ हमारे रेमिटेंसेस कितनी थी? देखें बात अगर नहीं फरीक नहीं बनना। आप नहीं, मैं फरीक नहीं बनूंगा। उस टाइम आप 6.5 की जो है वो ग्रोथ छोड़ के गए थे। हाँ जी, फिर क्या पोजीशन हुई? आज क्या पोजीशन है? तो वो कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं ना। तो वही तो टाइम था ना कि जिधर मुल्क ने आगे जाना था। हम 30-32 अरब डॉलर छोड़ के गए थे करंट अकाउंट में,
آج آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم مہنگائی کی شرح کو کہاں پہ لے کے آئے تھے؟ ہم 2.4 پہ ہے رائٹ ناؤ ابھی مہنگائی کی اور شرح. اس ٹائم کس ٹائم پہ ہم جب آپ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو پتا ہے 13-14% پہ تھی. اس ٹائم آپ کو پتا تھا کہ دنیا میں کون سی وبا چل رہی تھی؟ کرونا چل رہا تھا نا. تو اس کا کیا پوری نہیں دنیا نہیں پوری دنیا میں تھے لیکن نہیں مطلب پوری دنیا میں ہے پاکستان میں نہ ہو. ابھی کے آپ نہیں مانیں گے ابھی کے 2.4 پہ جو آئی ہے یہ کم نہیں ہے. آپ ایسا کریں باہر نکلتے لوگوں سے پوچھتے سوال کریں, آپ سوال کریں گے میں بھی کھڑا ہوں گا, گیس کے پرائسز کتنے بڑی ہے ابھی؟ آپ نے اپنا بل دیکھا گھر کا؟ نہیں وہ بات ہمارے آسان ہوتا ہے, آپ ایسا کریں 2 بل نکالیں ہمارے دور حکومت کے بجلی کے اور گیس کے, ان کے نکالیں ٹیلی کر لیں وہی یونٹس 100 یونٹ آپ نے استعمال کیے ہیں 200 کیے 300 کیے وہ دیکھ لیں اور ان کا دیکھ لیں. آپ ایسا کریں انہوں نے زمین کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کسانوں کو برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو نگران انہوں کی لگائی ہوئی نگران گورنمنٹ تھی اس نے جو امپورٹ کیا گندم اپنے کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 3rd کلاس گندم نکالی تھی, اور گندم کے اوپر آپ نہیں بول سکتے. میڈیا کو کالز آئی ہوئی کس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا. میں آپ کو شرط میں چیلنج کرتا ہوں آپ کریں پروگرام گندم کے اوپر, آپ آن ایئر کریں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. اور آپ کہہ رہے عدلیہ کو برباد کرنے والا کون ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ. یہ اس کی ذمہ داری تھی یہ سیٹوں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانا. عدلیہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ چیف جسٹس کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے لیٹر لکھا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو. کس نے ایڈریس کرنا تھا؟ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا. کر دیں آپ توہین عدالت کی درخواست کیوں نہیں کیس کے سامنے وہ تو پارٹی بنا ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ. نہیں ابھی وہ تو دیکھیں اس کو تو ٹاسک دیا تھا, اس نے جتنی سہولت کاری کی اس پورے معاملے میں 9 مئی سے لے کر 9 مئی سے پہلے ریٹائرمنٹ تک. آج کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذلیل ہو رہا ہے, پبلک بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب اللہ آپ کو منصب دیتا ہے, جب آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے نا تو اللہ آپ کو اس دنیا میں اور ادھر بھی ذلیل. خیر خٹک صاحب یہ بات تو ہمارے سامنے ہے کہ اگر جوڈیشری کا معاملہ ہے وہ ظاہری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد متنازع ہوئی ہے, لیکن آپ نے بھی اپنے دور میں مداخلت کے لیے کیا ریفرنس نہیں بھیجا تھا؟ ایگزامپل دیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کس نے بنایا جس پہ بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میری غلطی تھی؟ دیکھیں مان لینا, تسلیم کر لینا, نہیں ہونا چاہیے تھا, تسلیم کیا ہم نے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ جب آپ ایک عام جج اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی, میں نے ریفرنس ظاہر کر دیا, اور آپ چیف جسٹس بنتے تو آپ وہ فیصلے کریں کہ جس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی لینا ہی دینا نہ ہو. کون سی تک بنتی ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں سہولت کاری کس نے کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی سے آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, 61 62 کو آپ نے اڑا دیا, لوگوں کو خود موقع دیا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں. صحیح. تو کس نے کیا؟ تمام کی تمام سہولت کاری جو تھی یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کی. اور آپ کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عدلیہ تیرا جج اور میرا جج, یہ تو ابھی آپ کا جج اور میرا جج ہے. دیکھیں عدلیہ جو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو سے اثر رسول سے باہر ہوتی ہے. آپ نے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا جوڈیشری کو. آپ کے ججز آپ خود اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ جی ججز جو ہے ان کے خلاف ریفرنس کر رہے ہیں, اور ججز وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں جو باہر کی دنیا کی اگزامپل دیتے ہیں ادھر پارلیمان کی بڑی عزت ہوتی ہے. اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. آؤٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا, بہت اہم سوال ہیں جو شاید خٹک صاحب سے ہم نے کرنے ہیں.